اس لیے کہ جب یہ گرائیں گے، جب یہ بیت المقدس کے اندر ہماری مسجد اقصی کو گرائیں گے، اور جب یہ قوت الصدر پورے عالم اسلام کے اندر آگ لگے گی. ہیلو گائز، ویلکم ٹو آور چینل. اور آج ہم دیکھیں گے کہ یہودی یعنی جو اسرائیل ہے اس کے سب سے بڑا خوف اور اس کے 4 سب سے بڑے مشن کیا ہے، کیونکہ یہ چیز تو میرے خیال سے ایسا کبھی ہم نے سنا نہیں ہے، پر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہیں وہ بھی بتائیں گے، اسے دیکھ لیتے ہیں. اور جب ہم نا ڈاکٹر اسرار احمد کی ویڈیو دیکھتے ہیں مجھے سیریسلی بہت اچھا لگتا ہے. ایک تو وہ پریڈکشن کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی کہیں نہ کہیں جو پریڈکشن ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ ہو بھی جاتی ہے، تو وہ اس لیے ان کو دیکھنے میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے. اور وہ ایسے نا کچھ مطلب ہوا میں باتیں نہیں کر رہے ہوتے، مطلب جو بھی بولتے ہیں وہ لاجیکل بولتے ہیں، تو اس لیے ان کو دیکھنا مجھے کافی زیادہ اچھا لگتا ہے. ڈاکٹر اسرار احمد ہو گئے، طارق جمیل ہو گئے اور انجینئر محمد علی مرزا ہو گئے، یہ تینوں مجھے کافی زیادہ اچھے لگتے ہیں. اور دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کو سب سے بڑا خوف مطلب کیوں ہی ہے کہا گیا ہے. چلو سٹارٹ کرتے ہیں. وہی دیکھ لیتے ہیں کیسا ہوگا، تو آپ بھی دیکھو ہم بھی دیکھتے ہیں. لیٹس سٹارٹ. پروٹوکول آف دی ایلڈرز آف دی زائن 1897 میں انہوں نے یہ نقشہ دیا دنیا میں. ایک سانپ اس کے گرد ہے، اور وہ ان سب کے علاقوں کو یہ دیکھ کر کہ گریٹر اسرائیل بنائیں گے. کیوں بنائیں گے؟ اس لیے کہ 1.5 کروڑ اسرائیلی دنیا میں ہے. گریٹر اسرائیل ابھی تو 35 لاکھ آیا ہے صرف. موجودہ اسرائیل میں کتنے ہیں؟ 3 ملین 3.5 ملین. اللہ نہ کر سکتا. وہ کہتے ہیں سارے اسرائیلی جو یہودیوں یہاں لائیں گے. اس کے لیے ہمیں رقبہ چاہیے، ہمیں لگتا ہے گریٹر اسرائیل یہ ہم بنائیں گے. اور یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ حاصل ہوگا. نمبر 1 آرمگیڈون، نمبر 2 گریٹر اسرائیل، نمبر 3 demolition of مسجد اقصی and قبۃ الصخرہ. مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ، پتہ نہیں آپ کو پتہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں، یہ اصل میں یروشلم کا ایک ماؤنٹ ہے، ایک پہاڑی ہے جسے ٹیمپل ماؤنٹ کہتے تھے. اس ماؤنٹ کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام نے معبد بنایا تھا، عبادت گاہ بنائی تھی. وہ اسے ٹیمپل کہتے ہیں، ہمارے مسجد تھی. حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی عبادت گاہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مسجد ہے. اب وہیں پر جو ہے بعد میں جب سفر شروع ہوا ہے حضور کا بیت المقدس سے، تو جس چٹان سے وہ براق کی جب فلائٹ شروع ہوئی ہے اس چٹان کے اوپر عبد الملک بن مروان نے ایک بہت بڑا گنبد بنا دیا تھا. اس گنبد کے اوپر سونے کی پتری شاہ حسین نے چڑھائی ہے، جو فوت ہو گیا، جس کا بیٹا ہے شاہ حسین جو فوت ہو گئے. اس سونے کا ہم نے دیکھا وقت کہا تھا یہ یہودیوں نے یہ سونا غالباً 35 من یا 35 ٹن، یہ میں کہہ نہیں سکتا، یہ سونا ہمارے کام آئے گا جب ہم ٹیمپل بنائیں گے. تو وہ جو مسجد عمر تھی جہاں حضرت عمر نے نماز پڑھی تھی، وہاں پر مسجد اقصی ہے. اور وہ جو ہے ٹیمپل، وہ جو ہے ڈوم آف دی راک، قبۃ الصخرہ، صخرہ چٹان کو کہتے ہیں، چٹان کے اوپر ڈوم ہے. یہ ہے وہ نقشہ ہے یہ، لیکن کتنے لوگ دیکھ سکیں گے اس کو؟ اس میں دیکھیے جو بڑا ڈوم ہے وہ ادھر ہے، یہ ہے قبۃ الصخرہ. چھوٹا ڈوم ادھر ہے، یہ ہے مسجد اقصی. لیکن یہ دونوں ٹیمپل ماؤنٹ پر ہے، انہیں اپنا 3rd ٹیمپل بنانا ہے. یوں سمجھیے یہودیوں کا خانہ کعبہ تقریباً 1900 برس سے گرا پڑا ہے. 70 عیسوی میں گرا دیا تھا ٹائٹس رومی نے. ہم نے نہیں گرایا، رومیوں نے جو بت پرست تھے انہوں نے گرایا، اس وقت گرا پڑا. اب انہوں نے بنانا ہے. سن 67 میں انہیں قبضہ مل گیا. سن 67 سے پہلے ایسٹ یروشلم جو ہے وہ جارڈن کے پاس تھا. 67 کی جنگ میں جو ہے انہوں نے جیتا ہے، اسے واپس لیا ہے، اور وہاں پر وہ اب اسے گرانا ہے. یہ ہے 3rd آرمگیڈون، نمبر 1 گریٹر اسرائیل، نمبر 2 اور ڈیمولیشن آف مسجد اقصی اینڈ قبۃ الصخرہ اینڈ کنسٹرکشن آف دی 3rd ٹیمپل. اور نمبر 4 وہاں لا کر رکھیں گے تھرون آف ڈیوڈ کو. یہ پتہ نہیں شاید پہلی مرتبہ لفظ سن رہے ہو آپ. تھرون آف ڈیوڈ مجھے بھی آج سے 2 سال پہلے جب پہلی مرتبہ میں نے پڑھا میں حیران رہ گیا. یہ کیا ہے؟ حضرت داؤد کا تخت کہیں محفوظ ہے کہاں؟ یہ ایک پتھر تھا جس پر حضرت داؤد کو بٹھا کر تاج پوشی کی گئی ہے. اسی پر بٹھا کر حضرت سلیمان کی تاج پوشی ہوئی. پھر جو حضرت سلیمان نے یہ معبد بنا دیا وہ معبد میں رکھ دیا گیا. اس کے بعد کسی بھی اسرائیلی بادشاہ کی تاج پوشی وہیں پہ بیٹھ کر ہوئی. جب ٹائٹس رومی نے سن 70 عیسوی میں گرا دیا ان کے ٹیمپل کو، وہ پتھر لے گیا، وہ پتھر روم گیا.
روم سے آئرلینڈ گیا, آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا, اسکاٹ لینڈ سے برطانیہ میں آ گیا, انگلینڈ میں آ گیا. اور انگلینڈ میں 14ویں صدی عیسوی میں اس پتھر کو ایک کرسی کی سیٹ کے طور پر لگا کر یہ تھرون بنا دیا گیا. اور یہ جو ان کی پارلیمنٹ ہے, ویسٹ منسٹر کی پارلیمنٹ جو ہے, اس کے ساتھ جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے, اس میں رکھا ہوا ہے. اور اب برطانیہ کا کسی بادشاہ, کوئی جو کوئین ہے, تاج پوشی ہوتی ہے اس پتھر پر, دیٹ از دی تھرون آف ڈیوڈ, وہ لا کر رکھا جائے گا. یہ 4 نکاتی ایجنڈا ہے جس پر جیوز اور جو عیسائیوں میں جن کو ہم کہتے ہیں نیو کون, یہ آج کل آپ پڑھتے ہیں نیو کون, نیو کنزرویٹوز, یہ لوگ جو ہے یہ متفق ہیں. یہ 4 نکاتی ایجنڈا, اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جو اس صلیبی جنگ کا مرکزی مارکا ہے وہ وہاں ہونا ہے, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے افغانستان اور پاکستان ان سے نپٹ لیں. اس لیے کہ جب یہ گرائیں گے, جب یہ بیت المقدس کے اندر ہماری مسجد اقصی کو گرائیں گے, اور جب یہ قوت صدر پورے عالم اسلام کے اندر آگ لگے گی. اور یہ جو حکومتیں ہیں اوپر بیٹھی ہوئی ہیں مسلمانوں کی, یہ تو جیسے کہ بعض سرمایہ دار کارخانے دار جو ہیں, ایک تو ان کے یہاں لیبر یونین ہوتی ہے جنوین, اور ایک ہوتی ہے پاکٹ یونین. وہ پاکٹ یونین سے تمام حکومتیں انکلوڈنگ اوور آل, مشرف سے بڑا پاکٹ اور کون ہوگا, اور وہ زرداری اس کا باپ نکلا ہے. دونوں ایک دوسرے سے آگے. اور جیسا کہ میں نے بتایا, فہد کے بعد ہمیں امید تھی بہتری کی, وہاں تو فہد کا باپ آ گیا, وہ تو سب سے بڑھتے چلا گیا, وہ تو سجدہ ریز ہو گیا امریکہ کے سامنے. تو اندیشہ ہے کہ اس وقت جو ہے ہو سکتا ہے پاکستان کے ایٹمک جو اثاثے ہیں وہ فنڈامنٹلسٹ کے ہاتھ میں آ جائے. یہ حکومتیں سیلاب میں تنکوں کی طرح بہ جائیں گی. یہ ہے. اس لیے میں 2 باتیں آپ کو بتا دوں. 1967 کی جب جنگ ہوئی تھی, 6 days وار, اسرائیل نے 3 مسلمان ملکوں کو شکست دی ایک وقت. مصر سے سینائی پیننسولا لے لیا, شام سے گولان ہائٹس لے لیے, اور جارڈن سے یہ پورا ویسٹ بینک لے لیا. اسی ویسٹ بینک کے اندر یہ حصہ تھا جس پر کہ ٹیمپل ماؤنٹ ہے, اور جس پر یہ 2 اسٹرکچرز ہمارے کھڑے ہوئے مسلمانوں کے مقدس مقامات, مسجد اقصی اور نمبر 2 قبۃ الصخرہ. اس وقت جو ہے انہوں نے جشن منایا تھا 1967 میں, اپنی فتح کا جشن منایا پیرس میں, اور وہاں تقریر کی تھی بن گوریون نے. بن گوریون ہوا دی فرسٹ پرائم منسٹر آف اسرائیل, اور اس نے یہ کہا تھا ہمیں کسی عرب ممالک سے کوئی خطرہ نہیں ہے, ہمیں خطرہ صرف پاکستان سے. حالانکہ پاکستان ایٹمک پاور تو نہیں تھا اس وقت. اس وقت جو ہے اس اصل صلیبی جنگ کی تمہید کے طور پر ایک تو یہ کہ افغانستان میں اس طرح پنجے گاڑ کر امریکہ بیٹھنا جانے والا نہیں ہے. یہ ہمارے پاس دوستوں نے جو بلوچستان میں رہتے ہیں بتایا جس طرح کی کنسٹرکشن یہ کر رہے ہیں پورے پاکستان کے جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ, ایسے بنکرز بنا رہے ہیں, اتنے ہیوی بنکرز کہ پتہ ہی نہیں چلتا ان کے واپس جانے کی کوئی نیت ہے. یہ پنجے گاڑ پر بیٹھیں گے. کیوں بیٹھیں گے؟ انہیں پتا ہے حدیث رسول کا کہ جب وہ آخری مرحلہ آئے گا جنگوں کا, تو اس کے بعد یہاں سے فوجیں جائیں گی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے یہودیوں کے ساتھ. وہ آخری مرحلہ, وہ دوسرا دور جو آنا ہے. یہ پہلے دور کی بات میں کر رہا ہوں, دوسرے دور کا اینڈ آپ کو بتا رہا ہوں. اور حضور نے یہ بھی بتایا کہ جب مہدی آئیں گے تو ان کی مدد کے لیے یہ مشرق کی طرف سے فوجیں آئیں گی, مشرق میں پاکستان. بہرحال اس لیے وہ ان دونوں کا معاملہ جو ہے پاکستان کے کم سے کم ایٹمک دان توڑ دے. ایٹمک دان اب وہ ہمارے اندر گھس چکے ہیں, ہمارے گھروں میں گھس چکے ہیں. اسلام آباد کا گھیراؤ ہے, سہانا میں ان کا مرکز ہے, اور جو امریکہ کی ایمبیسی ہے وہ کیا ہے, کہا جا رہا ہے کہ منی پینٹیگون بن رہی ہے وہاں پر. سینکڑوں مکان انہوں نے اسلام آباد میں لیے, سینکڑوں مکانات انہوں نے پشاور میں لیے. پشاور کا جو ہے 5 اسٹار ہوٹل ٹوٹل ان کے قبضے میں ہے. ہماری بات جو ہے ایئرپورٹس ان کے قبضے میں ہے. ہمارا وزیر اعظم یہ صدر بھی نہیں جا سکتا وہاں پر. کسی اور پاکستانی آفیسر کی جانے کا کیا سوال, ناٹ ایون یور پریزیڈنٹ اور یور پرائم منسٹر کین گو دیئر, وہ ان کے اپنے. تو یہ تو در حقیقت سورہ بنی اسرائیل میں الفاظ آئے ہیں, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ. وہ تو ہمارے اندر گھس چکے ہیں, ہمارے گھروں میں گھس چکے ہیں. جب چاہیں گے کر لیں گے, اس کے لیے انہیں کوئی بہانا چاہیے بس.
ये हमारे यहाँ सारे जो हो रहे हैं, ये इतने बड़े बड़े धमाके जो कराची में हुआ है, ये तो खुद कुछ भी नहीं है। ये कहां से हो रहा है? रिमोट कंट्रोल। कहां से इन्हें इस किस्म का जो मवाद मिल रहा है, इस किस्म का बारूद कहां से मिल रहा है? कौन? ये सब अमेरिका का मामला है। वो चाहता है पाकिस्तान में खाना जंगी की सूरत पैदा हो जाए, तो हमें मौका मिल जाए, वी शैल एंटर। नेटो फोर्सेज आएंगी मगरिब से और भारतीय फोर्सेज आएंगी मशरिक से, ताकि हम पाकिस्तान का एटमी हथियार खत्म कर दें। उसके बाद पाकिस्तान विल बी एट द मर्सी ऑफ भारत, माअज़ल्लाह। ये उनके नक्शे हैं, होगा क्या वो अल्लाह जानता है। हमारा काम क्या है, ये सारी चीजें भी हमें मालूम होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। वी आर वेयर डू वी स्टैंड, वेयर वी आर हेडिंग, जा कहां रहे हैं? ये इंसानियत का जो काफिला किधर जा रहा है, क्या हालात आने वाले हैं? आखिर हुजूर यूं ही तो खबरें दे दी, कोई आपकी हॉबी तो नहीं थी माअज़ल्लाह। ये नबूवत का फंक्शन है जो आपने अदा किया, खबरें दी। बहुत ही कमाल की वीडियो थी और इसमें भी डॉक्टर इजरार अहमद ने कहीं ना कहीं प्रिडिक्शन ही कर रखी थी और इन्होंने ये बताया था कि बेसिकली पाकिस्तान वाली चीज़ें बता रखी थी। और मेरे को जो डॉक्टर इजरार अहमद है, सबसे अच्छी उनकी यही बात लगती है कि वो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताते हैं ना, बातों को ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं करते। और हम सभी को ही पता है कि उनकी काफ़ी सारी प्रिडिक्शन ना हुई भी है, सही हुई भी है। तो इन्होंने इसमें भी यही प्रिडिक्शन करी थी, पाकिस्तान से रिलेटेड है ना, और भी यहूदियों से रिलेटेड भी थी इनकी कुछ प्रिडिक्शंस। मतलब बेसिकली उन्होंने 4 मिशंस के बारे में बात कर रखी थी इस वीडियो में। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और काफ़ी ज़्यादा कमाल की वीडियो थी। और वो तो फ्यूचर में ही पता लगेगा कि क्या इनकी प्रिडिक्शन, ये वाली प्रिडिक्शन सही होगी भी कि नहीं होगी। और उसमें वही उन्होंने वो 4 चीज़ों के बारे में बात की, तो उसमें मेन इन्वॉल्वमेंट ये दिखी कि भाई पाकिस्तान के बारे में बहुत बात किया। तो जैसे हमें लैंड के बारे में तो पता है कि इजराइल से बहुत दूर है पाकिस्तान, लेकिन कैसे वो इम्पैक्ट ला सकते हैं इतना बड़ा, क्योंकि वहाँ पे जो आसपास जबकि सारे अरब देश हैं वो इतना नहीं कर पा रहे, तो वो भी चीज़ रहेगी। लेकिन ये है कि पाकिस्तान हमेशा बताता है कि वो बहुत ज़्यादा इसमें कठोर कदम उठा सकता है। अब क्या होगा इसमें, क्या वो इन्वॉल्व हो पाएगा कि नहीं, वो बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो आप लोगों का इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।